نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي يسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے پیارے راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا صرف ایک رات میں۔ اللہ رب العزت یہاں اشارہ کر رہے ہیں اسراء و معراج کے واقعے کی طرف، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ ہی کو کیوں چنا؟ کیا کوئی خاص بات ہے اس جگہ میں؟ اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دیتا ہے: الذی بارکنا حولہ، کیونکہ یہ جگہ اور اس کے آس پاس کو ہم نے برکتوں سے بھر دیا ہے۔ لنریہ آیاتنا، تاکہ تم ہماری نشانیوں کو دیکھ لو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فلسطین کی جگہ کو دنیاوی اور دینی لحاظ سے بہت زیادہ برکتوں سے بھر دیا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی ہوا میں ایک خوشحالی ہے اور زمین میں زرخیزی ہے۔ وہاں کے ہر رزق میں فراوانی اور ہر چیز میں برکت ہے۔ اور اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں تب بھی اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ اسی لیے فلسطین کے مسلمان آج اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سارے ملک کے، سارے دنیا بھر کے مسلمان اس کے لیے لڑیں، کیونکہ یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کا نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ فلسطین اور مسجد الاقصیٰ کی حفاظت کریں۔ یہ لڑائی ہم سب مسلمانوں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العزت نے ارض المقدسہ، پاکیزہ زمین سے ملقب کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر بہت سارے انبیاء کو نازل کیا، بہت سارے انبیاء و رسول یہاں پر مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بہت سارے انبیاء و رسول مدفون ہیں، دفن ہیں اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے انبیاء یہاں پر مدفون ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مرنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا تھا۔ ہمیں فلسطین سے محبت ہونی چاہیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی نیت سے سوائے 3 مسجدوں کی کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد الحرام، جہاں ایک ٹائم کی نماز پڑھنا 1,00,000 کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا مسجد نبوی، جہاں پر ایک ٹائم کی نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ اور تیسرا مسجد اقصیٰ، جہاں کی ایک وقت پہ نماز پڑھنا 500 کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کیونکہ فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پر مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو یہودی، عیسائی، مسلمان سب عزت کرتے ہیں، سب اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہودی اس کی برکت کا لحاظ نہیں کرتے، اس کے تقدس کا احترام نہیں کرتے۔ عزت ہونی چاہیے، کیونکہ حرمین شریفین کے بعد اسے ثالث الحرمین کہا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر کون سی؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی سال کی مدت ہے، یعنی ان دونوں کی تعمیر میں کتنے ٹائم کا ڈفرنس ہے؟ کہا 40 سال کا۔ دیکھیے یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روئے زمین پر مسجد حرام کے بعد سب سے پہلی جو مسجد تعمیر ہوئی مسجد اقصی تھی۔ اس کی عزت اس لیے اتنی زیادہ ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ساتھ مل کر اس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلتی ہوں اس کی ہسٹری کی طرف شارٹ کٹ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت خواہش تھی کہ وہ مسجد الاقصی کو فتح کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ چیز پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور یہ کسی زبردستی اور ظلم سے نہیں ہوا، بلکہ خود عیسائیوں نے بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، کیونکہ یہ ان کی کتاب میں لکھا تھا اور وہ اسے تسلیم کرتے تھے۔ پورے شرف کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، صلح نامے کے ساتھ یہ سب کچھ طے ہوا تھا، اور بہت لمبے عرصے تک تقریباً 400 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ ہی میں رہا بیت المقدس اور فلسطین۔ اس کے بعد اور ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے حق میں رہا، تقریباً 400 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، یہاں تک کہ بخت نصر کا زمانہ آیا، اور اس زمانے میں عیسائیوں نے بہت زیادہ قتل و غارت گیری کی اور یہودیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دی، اور بہرحال عیسائیوں کے ہاتھ میں یہ چلا گیا۔ ان عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ آئے، جو کہ مصر کے حاکم اور بادشاہ نور الدین زندی کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے 16 سال 16 ایئرز جنگ کر کے دوبارہ بیت المقدس کی فتح حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا بہت لمبے وقفے تک، یہاں تک کہ 1948 میں دور عثمانیہ آیا، جہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ 1960 مسلمان ایک اچھی زندگی بسر کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک دن یہود ننگے پیر اور مجبوری حالت میں، جبکہ ساری دنیا نے انہیں دھتکار دیا تھا، فلسطین کے پاس آئے۔ جب فلسطینیوں نے ان پر رحم کھا کر، ترس کھا کر اپنے ملک میں جگہ دی، اور ان احسان فراموشوں نے دھیرے دھیرے ایک سازش کے تحت سارے یہودی باشندوں کو یہاں جمانا شروع کر دیا، اور ان کے دھیرے دھیرے ساری زمینوں پر قبضہ کرنے لگے، یہاں تک کہ اسرائیل بنا لیا۔ اس کے بعد میں اور آپ جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کس طریقے سے قبضہ کر کے آج 50% فلسطین انہوں نے اپنے حوالے کر لیا ہے۔ یہ احسان فراموش قوم جب چاہے ان پر حملہ کرتی تھی اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ظالم کون ہے؟ آج کل جو میڈیا میں ان لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے، کتنی آسانی سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں جو فلسطینیوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، کیا ہمارے فریڈم فائٹرز جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ فریڈم فائٹرز جن کی ہم بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، جن کو ہم اپنے انڈیا کی شان سمجھتے ہیں، کیا وہ دہشت گرد تھے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جگہ کے لیے آواز اٹھائی تھی، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، انہوں نے اپنے وطن سے برٹش کو نکالا تھا۔ یہی تو کام فلسطین کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنے فریڈم فائٹر سے محبت کرتے ہیں تو ان فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ انہیں دہشت گرد کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فلسطین نہیں، دہشت گرد وہ اسرائیل ہیں، جنہوں نے انہی کی زمین میں پناہ لے کر انہی کی جگہ پر قبضہ کیا ہے۔
دہشت گرد وہ اسرائیل ہیں جو اپنے بچوں اور نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں مسلمانوں سے نفرت کرنے کی، زبردستی دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی، ان کی زمینوں پر قبضہ کر کر ان پر ظلم کرنے کی۔ یہ دہشت گرد اسرائیل اس فرعون کا خون ہے جس نے ایک موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرق ہوا۔ یہی انجام ان اسرائیل کا بھی ہوگا۔ یہ بیوقوف کیا سمجھتے ہیں کہ دل کے صاف معصوم بچوں کو مار کر اگر یہ جشن منائیں گے تو کیا مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ان بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ یہ جنگ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے کئی لوگوں نے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی فطرت میں بڑھوتری ہے۔ یہ نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہزاروں کو مارو گے تو کل لاکھ پیدا ہوں گے۔ ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکیں یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ ان یہودیوں کے اپوزٹ وہ فلسطین کے لوگ ہیں جو اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنا ظلم سہنے کے باوجود انہوں نے یہودیوں کی عورتوں، ان کے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ان کے مریضوں کے خلاف نہیں لڑا، ان پر شفقت کی، ان کی ظالم اور دہشت گرد تو یہ یہودی ہیں جنہوں نے انہیں گیس، پانی، کھانا پینا ہر چیز سے عاجز کر دیا ہے اور ان پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، جبکہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان کی طاقت سے بھی اوپر ایک طاقت ہے جو ان سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ جو اگر خواہش رکھنے والوں غور سے سن لو، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کوئی کیا بجھائے جسے روشن خدا کرے، خدا کرے گا ہماری حفاظت۔ اسرائیل کا ساتھ دینے والے لوگ غور سے سن لیں کان کھول کر، یہ وہ آستین کے سانپ ہیں جو ساتھ دینے والوں کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہود وہ یونائٹڈ اسرائیل بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے سوا سارے لوگوں کو مجبور اور عاجز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو شہنشاہ اور بادشاہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دنیا پر رول کرنے کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یورپین کنٹریز یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں، اور ہمارے انڈیا بھی افسوس کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ حق اور ناحق کو جانتے ہوئے، صحیح غلط کو پہچانتے ہوئے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے کئی انبیاء کا قتل کیا۔ آج تک دنیا میں کسی نے اللہ کے بارے میں بولنے کی جرت نہیں کی، لیکن ان ظالموں نے، اس بدترین قوم نے اللہ کے اوپر نام رکھا، اللہ تعالیٰ کو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہا۔ جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی خواہش ہے جو کبھی پورے ہونے والی نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی تھی، آپ کو تکلیف دیتی تھی، آپ سے نفرت کرتی تھی۔ مکہ کے لوگوں کو نفرت پر ابھارا اس قوم نے تھا۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت ان یہودیوں نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفلوں میں بلا کر ان پر چٹان گرانے کی کوشش ان یہودیوں نے کی تھی، جبکہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اسلام کو ان لوگوں نے بدنام کیا کہ صبح کو مسلمان اور شام کو کافر بن جانے کا حکم انہوں نے دیا۔ منافقوں کی جماعت ان لوگوں نے تیار کی تاکہ مسلمان اسلام بدنام ہو جائیں۔ لہٰذا ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بدترین قوم یہی یہود ہیں، اسرائیل کے لوگ۔ مسلمانوں سے ان کی یہ نفرت، مسلمانوں سے دشمنی صدیوں پرانی ہے۔ طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے قریش تھے جن میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔
اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے یعقوب علیہ السلام تھے اور انہی کے نسل میں سے یہ یہود ہوئے۔ یہ یہود یہ چاہتے تھے کہ نبی انہی میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی کو مبعوث کیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے ستانا اور انہیں پریشان کرنا شروع کیا۔ وہاں سے ان کی یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد ہم مسلمان خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیا صرف دعا کرنا کافی ہے؟ جانتی ہوں کہ مساجد میں اجتماعی دعائیں کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک مسلمان فرداً تہجد میں اٹھے، مسلمانوں کے حق میں دعا اور اسرائیل کے حق میں بد دعا کریں۔ دعا مسلمانوں کا، مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم اب بھی آرام سے کیسے سو سکتے ہیں جبکہ ہمارے مسلمان بھائی وہاں فلسطین میں خون سے لبریز ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ کب ان کا آخری لمحہ ہوگا۔ اس ڈر اور اس خوف، اس وحشت میں وہ لوگ ہیں کہ نہ جانے کب ہم پر حملہ ہو اور کب ہم آخری سانس لیں۔ نہ جانے انہیں مسکرا کر سو کر کتنے دن ہو گئے ہیں۔ 50 سے زائد مسلم ممالک ہو کر بھی ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہم مسلمان یہ بات بھول گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیا ہے؟ جب جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ تکلیف محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے سارے مسلم ممالک مل کر اگر چاہیں تو اسرائیل کو لمحوں میں گرا دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہودیوں کے پروڈکٹس کے ساتھ بائیکاٹ کر لیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیں، ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ اگر سارے مسلم ممالک مل کر یہ کام کرتے ہیں تو ضرور بضرور وہ لوگ کمزور پڑیں گے۔ کوئی مسلمان ان کی چیزیں نہ خریدیں، کوئی مسلمان ان کے پروڈکٹس نہ لیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کوئی بھی ان کے پروڈکٹس یا ان کی چیزیں نہ خریدیں، ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر لیا جائے تاکہ ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کو، بہنوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ وقت ہے مسلمانوں، دنیا کو یہ بتانے کا کہ ہم سب مسلمان اگر ایک ہو جائیں تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت کو غنیمت جانو، ہوش کے ناخون لو۔ یہودی دشمن اس فلسطین کے اندر گھس چکے ہیں۔ نوجوان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، نکل کر ہر گھر میں جائیں، ان کے لیے مدد لیں، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ اکیلے اس میں کیوں ہیں؟ یہ بیت المقدس ہم سب کا ہے، ہم سب مسلمانوں کا حق ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ صرف فلسطین ہی کیوں بھگتے؟ ہمیشہ سے لے کر آج تک بھی صرف وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ آج بھی یا رب، جبکہ فلسطین میں یہودی گھس چکے ہیں، دشمن داخل ہو چکا ہے، آج بھی ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ یا الہی مسلمانوں کی مدد فرما اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔